گھر پر ابو نہیں ہے، یہ جملہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، کیسا ٹراما دیتا ہے، کتنا بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستانی تقریباً 40 سے 50 لاکھ باپ مڈل ایسٹ کے اندر اپنی زندگی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے دور گزارتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کا اچھا مستقبل ہو، ان کو اچھا روزگار ملے، اور وہ تمام خواب جو ان کے ہیں یا شاید ان کے نہیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ قربانی دیتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا، اور وہ ایک پرووائڈر بن جاتا ہے۔ یہ شخص اگلے 30 سے 40 سال تک آپ کو بتائے گا کہ اس نے کتنی مشکل سے زندگی گزاری، کتنے چھوٹے کمروں میں یہ رہتا تھا، وہاں پر کیا کیا مشکلات تھیں، کیسے کیسے کام اس نے کرنے پڑے تاکہ آپ اچھی جگہ پر پڑھ سکیں، آپ اچھی نوکری کرنے کے لیے وہ تعلیم لے سکیں، میری بیوی جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن سکے، اچھے گھر میں رہ سکے، اور وہ تمام چیزیں جو شاید معاشرہ اسے بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ تمام چیزیں وہ چاہتا ہے کہ میری فیملی، میرے گھر والے اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب وہ پرووائڈر بن چکا ہے، یعنی اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یہاں تک ان رشتہ داروں کے لیے وہ ایک ATM مشین کی طرح ہے جو ایک وقت پر ایک گھنٹی کی طرح آپ کو پیسے دیتا ہے تاکہ آپ کی زندگی کا سٹینڈرڈ بہتر ہو سکے، چاہے اس کی زندگی اچھی چل رہی ہے یا نہیں۔ اب اس زندگی کے ساتھ جو بچے ہیں، جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ صرف پیسوں کے لیے یا خرچے پر بڑے نہیں ہوتے، ان کو ایک تعلق چاہیے ہوتا ہے۔ بیوی کو صرف انتظار میں زندگی نہیں گزارنی ہوتی کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ایک ساتھ ہم وقت گزاریں گے، 30-40 سال صرف مجھے پیسے ملتے رہیں اور زندگی گزرتی رہے۔ بیوی نے کبھی ایسا شاید نہ سوچا ہو۔ اب المیہ یہ ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگ فادرلی فگر بن جاتے ہیں جو باپ کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس میں آپ کے ماموں ہو سکتے ہیں، تایا ہو سکتے ہیں، انکلز ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر آپ کا موازنہ کرتے ہیں کہ آپ کامیاب کیوں نہیں ہیں، ان کے اپنے بچے بہت کامیاب ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کو بھی مارتے ہیں، آپ کے جسم کو بھی مارتے ہیں، اور موازنہ کر کے آپ کو حقیر بھی دکھاتے ہیں۔ اور ماں کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ اس تمام طرح کے مسائل میں، معاشرے کے پریشر میں، اپنی زندگی کے مسائل میں اپنے بچوں کو وہ تربیت دے سکے جو باپ نے دینی تھی۔ یعنی معاشرہ اسے کہتا ہے کہ عورت جو ہے ان کو سنبھال لے گی کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن ماں کی ایک پروٹیکٹیو نیچر ہوتی ہے۔ ماں کو بنایا ہی اسی طرح گیا ہے کہ جب آپ کچھ اس کو پوچھتے ہیں تو اس کا پہلا جواب، پہلا رد عمل نہ میں ہوتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں میں نے ان جھولوں پر اوپر سے سلائیڈ کر کے نیچے آنا ہے، تو وہ آپ کو نہ کہے گی۔ میں نے آج جا کے اس چیز کو کھانا ہے، لینا ہے، یعنی کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح میں اپنے بچوں کو محفوظ رکھوں۔ ایڈونچر، ایکسائٹمنٹ، یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، باپ نے آپ کی چیزیں پوری کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح اگر آپ رات کے اندھیرے میں باپ کو کہتے ہیں آج میں نے یہ جھولا لینا ہے، صرف باپ ہی ہے جو آپ کو وہاں لے کے جا سکتا ہے رات کے اندھیرے میں اور جھولا دلوا سکتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں اور کوئی شخصیت نہیں ہے جو آپ کی اس خواہش کو، ہو سکتا ہے ایک بڑی ہی بیہودہ خواہش ہو، ایک نانسنس کی خواہش ہو، رات کے ٹائم میں کون جھولے لیتا ہے، لیکن آپ کی جو باتیں سننے والا اور ان پہ عمل کرنے والا وہ صرف ایک باپ ہی ہے۔ اسی طرح باپ آپ کو ایڈونچر دیتا ہے، ایکسائٹمنٹ دیتا ہے۔ آپ جھولے پہ جاتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ اوپر والی جگہ سے چھلانگ لگاؤ، وہاں سے جا کر سلائڈ لو، تمہیں زیادہ اچھا لگے گا۔ یعنی یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے صرف باپ دیتا ہے۔ اب جب یہ فادرلی فگر یا باپ جب آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا، یا تو بچہ چپ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں مانگوں گا تو ملے گا نہیں، اور میری وہ خواہشات کوئی دوسرا پورا بھی نہیں کر سکتا۔ وہ محبت ڈھونڈنے لگتا ہے، کبھی استادوں میں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی دوستوں میں، اور ایکسٹریم کیس پہ وہ بلی بن جاتا ہے۔ کہتا ہے اگر مجھے خوشی نہیں ملے گی تو کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ اور اس کے پیچھے صرف المیہ ایک ہی ہے کہ اسے وہ محبت نہیں ملی باپ سے جو ملنی چاہیے تھی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ صرف پیسے کا غریب نہیں ہے، یعنی وہ اپنی قسمت کا بھی غریب ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ کا بھی غریب ہے، امیجنیشن کا بھی غریب ہے، یعنی کہ وہ اس کی سوچ بھی غریب ہے، اس کی قسمت بھی غریب ہے، اس کے جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی غریب ہے، اس کے جو رشتے تعلق بنا رہا ہے وہ بھی غریب ہے، بزنس کر رہا ہے وہ بھی غریب ہے، یعنی اس کی جو ڈیسیژن ہے وہی غلط ہے۔ یعنی آپ کو لگے گا کہ ایک شخص جو غریب ہے، جو امیر ہونا چاہ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی ساری چیزیں ہی غلط ہوتی جا رہی ہیں؟ کچھ تو ایسی ہونی چاہیے جو صحیح ہوں، یعنی کہ اپنے بچوں کا رشتہ کر رہا ہے، تعلیم دلوا رہا ہے، ان کے لیے پیسے، ان کے لیے گھر بنا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں ہی غلط ہوتی جا رہی ہیں؟ تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو غریب ہے زیادہ تر ان کی جتنی بھی ڈیسیژن ہے وہ معاشرے کے اوپر ہے۔ جہاں پر معاشرہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے،
ان کے اوپر تالیاں بجاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ تم نے اچھا کیا ہے، ان کے مطابق وہی صرف کامیابی ہے۔ یعنی آپ نے بہت سارے رائل فیملیز کو دیکھا ہوگا، بہت امیر ہیں، اپنے بیٹے کا رشتہ بہو جو ہے کسی غریب خاندان سے لے آتے ہیں، لیکن ابھی آپ کسی امیر جو غریب ہے اس کو امیر کر لیں، اسے پیسے دے لیں، اور اب اس کو کہیں کہ جا کے کسی غریب گھر سے لڑکی لے آئے، وہ نہیں لائے گا۔ یہ معاشرہ اس کو تالیاں ہی اسی وقت بجاتا ہے، اور اس کے لیے وہی بہت ضروری ہے۔ شاید امیر کے لیے وہ چیز ضروری نہیں ہے کہ معاشرہ تالیاں بجائے گا یا نہیں بجائے گا، میرا بیٹا کسان بن جاتا ہے۔ اگر پیسے اس کو برابر مل رہے ہیں تو غریب جو ہے اپنے بچے کو کسان نہیں بننے دے گا، کیونکہ معاشرہ اس پہ تالیاں نہیں بجاتا کہ تم نے اتنی ایجوکیشن دلائی، تعلیم دلائی، اور اس کے بعد تم نے اسے کسان بنا لیا۔ اس کے مقابلے میں امیر جو ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میرا بیٹا خوش ہے تو وہ جا کے کسان بن جائے۔ اسی طرح اس کے جو رشتے ہیں، جب وہ رشتہ کرنے جاتا ہے تو اپنے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ اس بنیاد پہ کرتا ہے جس پہ معاشرہ اس کی تعریف کرے گا، اس کے سوسائٹی کے اندر ویلیو ہوگی کہ میں ایک لڑکی کو لے کے آؤں، بہو کو لے کے آؤں، یہ میڈیکل ڈاکٹر ہے، میں نے اپنا رشتہ اس لڑکے کو دیا ہے، گورنمنٹ میں جاب کرتا ہے۔ اسے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ اس کا بچہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا شوق ہے یا نہیں ہے، اس کو صرف اس بات سے پرواہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب لوگ میرے بارے میں بات کریں گے کہ میں نے کیسا بہو لے کے آیا، کیسی میں داماد لے کے آیا، تو میری تعریف ہوگی۔ اسی زندگی میں یہاں تک کہ یہ اپنے پیسے کا ضیاع کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی جنازوں کے اندر دعوت دیں گے، قریبی لوگ مر گئے ہیں، جنازے میں پیسے خرچ کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، کیونکہ تالیاں بجتی ہیں، لوگ اس کو، سوسائٹی پسند کرتی ہے۔ اسی طرح اپنی شادیوں کے اندر بے جا خرچہ کریں گے، پیسے مانگ کے خرچہ کریں گے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر اس کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے محلے میں، علاقے میں رہتے ہیں تو اسی طرح کریں گے تو آپ کو اچھا تعریف والا سمجھا جائے گا۔ اور اب اگر کچھ پیسوں کے بعد آپ نے سمجھ لیا ہے کہ میں اپنے بچے کو کسی گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیتا ہوں، تو یہ بھی نہیں کرنے دیں گے، کہیں گے کہ آپ کیسے اس چھوٹے سے اسکول میں اپنے بچے کو ڈال سکتے ہیں، جہاں پہ تو غریب کے بچے جاتے ہیں، چاہے آپ خود غریب ہوں، بڑی مشکل سے پیسے کما رہے ہوں، لیکن معاشرہ تالیاں نہیں بجاتا، اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری بن جاتا ہے کیونکہ آپ غریب ہیں۔ شاید امیر کے لیے اتنا فرق نہ پڑے اس چیز سے۔ اچھا سوچیں کہ اب 13 سال گزر گئے، بچے کی جو افزائش ہے، جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں صرف پہلے 6 سال ہیں جس میں اسے ماں کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اسے بہت بیجا لگاؤ ہوتا ہے، وہ حق کرتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اسے فزیکل اٹیچمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن 6 سال سے لے کے 13 سال تک اسے باپ کی اٹیچمنٹ چاہیے ہوتی ہے، جس میں وہ سیکھتا ہے کہ دنیا کتنی ظالم ہے، لوگوں سے بات کیسی کی جاتی ہے، حدود کیسے بنائی جاتی ہیں، کہاں پر منع کیا جاتا ہے۔ میرے باپ کا دادا کے ساتھ رویہ کس طرح تھا، میرے باپ کا دوستوں کے ساتھ رویہ کس طرح تھا، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے باپ کس طرح ریسپونڈ کرتا ہے کسی سچویشن میں۔ اسی طرح وہ دیکھتا ہے کہ جب میری ماں ناراض ہوئی ہوتی ہے تو میرا باپ کس طرح مناتا ہے۔ اسی طرح وہ نوکری کر رہا ہے تو اس کے اندر اس کی تمیز کیا ہے حلال اور حرام کی، یعنی کہ وہ اپنے کیریئر کی بھی، ایموشنز کی بھی، اپنے فیملی کی بھی، یہ تمام طرح کی تربیت 6 سے 13 سال میں سیکھ رہا ہوتا ہے، جو باپ دے رہا ہوتا ہے، چاہے باپ اس کو دکھا کر بتا کے کرے، نہیں تو یہ انکانشیس اس کو ذہن میں ہی چیزیں تیار ہوتی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ سیکھتا جا رہا ہوتا ہے۔ 13 سال کے بعد بچے کو وہ اٹیچمنٹ، وہ لگاؤ ختم ہو جاتا ہے باپ سے۔ اب وہ دن گنتا ہے، باپ واپس آتا ہے پورے سال میں 1 مہینے کے لیے، 30 دن کے لیے۔ ان 30 دنوں میں بچہ الٹی گنتی گنتا ہے کہ اب 29 دن رہ گئے ہیں باپ کو واپس جانے میں، 28 دن ہے، اور وہ دن گن رہا ہوتا ہے کب باپ واپس جائے گا۔ یعنی جس محبت کے لیے اس نے پچھلے 6 سے 7 سال بہت زیادہ انتظار کیا، اب 13 سال کے بعد وہ دن گنتا ہے کہ ختم ہو، تاکہ میں اپنی زندگی جس طرح گزار رہا ہوں اس طرح گزاروں۔ میری زندگی کے اندر اب پریشانی آ رہی ہے کیونکہ اس کا وہ تعلق نہیں ہے۔ اب 20-25 سال کے بعد یہ باپ جو ہے کچھ پیسوں کے ساتھ اپنی جوانی ختم کر کے کسی گھر کے ساتھ، کسی اچھی بچوں کو تعلیم اور ایجوکیشن اور اچھا لائف سٹائل دینے کے بعد اب یہ شخص واپس آ جاتا ہے اپنی فیملی میں۔ اب اس کے ساتھ ایک بہت بڑی گلٹ فیلنگ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، بیوی کو وقت نہیں دیا، بیوی کی جوانی ختم ہو گئی ہے، اب میں گھر آیا ہوں، نہ وہ دوست ہیں نہ رشتہ دار ہیں جن کے لیے میں نے اتنا خرچہ کیا، اتنے پیسے دیے، ان کا اتنا خیال رکھا، ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ یہاں تک کہ جو اپنے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، وہ بھی مجھ سے صحیح طرح بات نہیں کرتے۔ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کیا کریں، اپنی پریشانیاں بتایا کریں، لیکن وہ جو خلا ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اب اس کے ساتھ وہ لڑتا ہے، وہ جھگڑتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا ہے پچھلے 20 سے 30 سالوں میں، لیکن بچے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ جب میں ڈرا ہوا تھا تو آپ موجود تھے یا نہیں۔ جب اسکول میں مجھے کسی نے مارا،
کیا مجھے یہ چیز معلوم تھی کہ میرے پیچھے میرا باپ موجود ہے بدلہ لینے کے لیے؟ میں نے شاید آپ سے سب کچھ لیا، آپ سے پیسے بھی لیے، آپ سے اپنا خرچہ بھی لیا، لیکن مجھے آپ کی موجودگی چاہیے تھی جس نے میری زندگی میں اثر لانا تھا، فرق لانا تھا۔ اور آپ نے میرے لیے ایک پہاڑ جتنی ایکسپیکٹیشن بنا لی، اس کے اندر میرا کیریئر تھا، اس کے اندر سوسائٹی کے اندر مجھے اچھا دکھنا تھا، اسے مجھے اچھی جگہ نوکری کرنے کے لیے اچھی تعلیم لینی تھی، اچھی جگہ ڈگری کرنی تھی۔ یہ میری شوق کی پرواہ نہیں تھی کسی کو کہ میں کوئی ریڑھی چلانا چاہتا ہوں، میں کتاب والی دکان پہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ضروری نہیں تھا، آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ پیسے دے رہے ہیں اور میں جاؤں اور میں جا کے وہ یونیورسٹی کے اندر وہ ڈگریاں لوں جس سے ہو سکتا ہے آپ کا کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہو، آپ کو چاہتے ہوں میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، میں انجینئر نہیں بنا تو میرا ڈاکٹر انجینئر بنے گا۔ لیکن یہ میرا خواب نہیں تھا، یہ آپ کے خواب تھے۔ لیکن آپ کے اس خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 20 سے 25 سال ضائع کیے ہیں۔ نہ میری اب ماں باپ کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ہے، نہ مجھے وہ لوگ، وہ سوسائٹی پسند ہے۔ مجھے انگزائٹی ہوتی ہے اتھارٹی والی فگر سے ملنے میں، مجھے انگزائٹی ہوتی ہے، میں سوشلی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتا، میرا انٹیمیسی، میرا شادی کے اندر سے دل ختم ہو گیا ہے، میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی میری زندگی میں آئے۔ اب اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کی ایک لوپ ہے، یعنی اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ماں باپ تھے، بچے تھے، اب بچوں کے بعد اگلی فیملی، یعنی اس میں کوئی اٹیچمنٹ آتی نہیں ہے۔ اس میں جو نقصان ہے وہ آپ کیریئر میں چلے جائیں، اپنے رشتوں میں چلے جائیں، یعنی یہ اسی طرح ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو چلتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے باہر کیوں جا رہا ہے؟ پیسوں کے لیے جا رہا ہے، اس کو ضرورت ہے یہاں پر اس کا گزارا نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے آپ پہلے سے سوچ لیں کہ کتنے پیسے آپ کو چاہیے ہوں گے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنا وقت اپنی بیوی اور بچوں اور ماں باپ کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگر ماں باپ سے دور بھی ہیں تو بیوی اور بچے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے۔ اس کے لیے آپ وقت چوز کر لیں، ہاں جی اب میرے پاس بہت ضروری ہے، میرا یہاں پہ گزارا نہیں ہے، مجھے کہیں باہر جانا پڑے گا اور میں اس میں اپنی فیملی کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ یعنی یہ ایکسٹریم کیس ہے کہ میں نے باہر بھی جانا ہے، پیسے بھی نہیں ہے، فیملی کو بھی نہیں لے کے جانا۔ اس کے بعد ایک وقت طے کر لیں، مجھے 3 سال چاہیے، 4 سال چاہیے، اتنے پیسے میں جمع کر لوں تاکہ میں واپس آ سکوں، کچھ اپنا کام کر سکوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ باہر جاتے ہیں تو گھر والے اپنا سٹینڈرڈ بھی بڑھا لیتے ہیں، اپنا سکول بہتر کر لیتے ہیں، گھر پہ اچھا گھر بنا لیتے ہیں، اس پہ سولر لگا لیتے ہیں، اے سی لگا لیتے ہیں۔ یعنی آپ اگر کما رہے ہیں تو وہ اپنا سٹینڈرڈ اوپر کرتے رہتے ہیں، پھر 3 سال، 4 سال، 5 سال، اس طرح ہوتے ہوتے 30 سال گزر جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں آپ نے یہ کرنا تھا کہ ان کا وہ سٹینڈرڈ مینٹین رکھنا تھا اور پیسے جمع کرنے تھے تاکہ آپ لوگ ساتھ گزار سکیں زندگی، یا وہ ادھر آ جائیں یا آپ ادھر آ سکیں۔ اگر آپ یہ نہیں بھی کر سکے، آپ نے ان 3 سے 4 سالوں میں وہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، موبائل پر، انٹرنیٹ سے ایک ساتھ ضرور گزارنا ہے، جس کے اندر آپ بچوں سے الگ سے بات کریں، ان کا دن کیسا گزرا ہے، ان کی زندگی میں، ان کے اسکول میں کیا چل رہا ہے، اسی طرح بیٹی کی پریشانیاں کیا ہیں، اسی طرح بیوی کے ساتھ الگ میں بات کریں، اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، اس کے ساتھ آپ زندگی بھر کی باتیں کر سکتے ہو۔ لیکن اگر اس وقت میں بہت تھوڑی سی مدد آپ کی بیوی، آپ کا شریک حیات کر لے، آپ کے لیے ڈیسیژن آسان ہو جائے گی کہ آپ ساتھ رہ سکیں۔ لیکن ایک وقت کے بعد دونوں کو عادت ہو جاتی ہے اس پیسے کے ساتھ زندگی گزارنے میں، اور ایک الگ سے زندگی جس میں آپ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، آپ اسی کے اندر اچھا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ساتھ رہیں گے تو زیادہ لڑیں گے، لیکن یہاں پر ایک گول اگر آپ پہلے سے ڈیفائن کر لیں کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے، چاہے ادھر رہیں یا کسی اور جگہ پہ رہیں، ہمارا گول کم پیسوں کے ساتھ، چھوٹے اسکول کے ساتھ، کرائے والے گھر کے ساتھ، کم کھانے، کم مہنگی چیزوں کے ساتھ ہم گزارا کریں گے لیکن ساتھ رہیں گے۔ لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ پہلی ان کی چوائس یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں زیادہ پیسے ملیں تو ہم اپنی غربت کو چھپا سکیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ رہیں، ان کو صرف پریشانی اسی چیز سے ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ غریب ہیں۔ لیکن غریب صرف پیسے کا غریب نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی غربت میں رہتا ہے، وہ پیسے کے ساتھ بھی غریب رہتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر ایک ATM مشین نہیں بن جانا کہ میں پیسے دیتا رہوں تو میرے گھر والے، میرے رشتہ دار اور وہ تمام لوگ جو میرے پیسے کا انتظار کر رہے ہیں وہ صرف پیسے مانگتے رہیں۔ ان کو پتہ ہے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ سے پیسے مانگیں گے اور آپ اس دوڑ میں لگے رہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ پھر آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے کہ آپ امیر ہیں، لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک وقت ہے جس کے اندر آپ نے اپنی زندگی کا پیسے میں
وقت جوانی ضائع کی جو آپ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو دے سکتے تھے۔ یعنی آپ نے کبھی بھی یہ اجازت نہیں دینی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کے ماموں کو، انکلز کو، تایا کو، کہ وہ بچوں کو کسی بھی صورت میں شخصیت کو یا ان کے اوپر جسم پہ کسی بھی طرح کا وار کر سکیں۔ یہ کسی طرح کی آپ نے اجازت نہیں دینی۔ یہ صرف آپ کے پاس ایک بہت چھوٹا سا حق ہے اپنے بچوں کے اوپر، کسی وجہ سے اگر آپ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، لیکن کسی اور شخص کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنے بچوں کو نقصان پہنچائے، ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی۔ باپ نے اگر کچھ کیا ہے تو یہ ٹراما ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی اور رشتہ دار کرتا ہے اور جس کے بدلے میں ماں اور باپ کچھ نہیں کہتا، یہ ٹراما نہیں نکل سکتا۔ آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بچہ مستقبل میں اپنے کیریئر میں، اپنے ریلیشن شپ میں اس طرح کا ہو سکے جو دوسری سائیڈ پہ، جس پہ اس کے رشتہ داروں نے سے موازنہ نہیں کیا، جس پہ اس کو مارا نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ پارٹنر سلیکشن میں بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ نے ہو گئی ہے شادی تو اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ میرا مقصد آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں ATM مشین نہیں بننا چاہتا، میں پوری کوشش کروں گا اگلے 2 سال 3 سال اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں اور زندگی گزار سکیں۔ بچوں کو آپ بتا لیں کچھ وقت کے لیے مجبوری کے تحت باپ جو ہے آپ سے دور ہے، لیکن ہر طرح کی ایموشنل، ہر طرح کی ضروریات وہ آپ کی پورا کرے گا۔ جب بھی موقع ملے ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ آپ ہی ان کے باپ ہیں اور آپ ہی ان کی تمام طرح کی ضروریات پوری کریں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ پیسے سے ہم تمام طرح کی پریشانیاں دور کر لیں گے، اور وقت کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ہی قیمتی اثاثہ اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے اپنے آپ سے بہت دور رکھے، صرف وقتی طور پہ کچھ پیسہ اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور ایک وقت کے بعد شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب بھی آپ کے نہیں تھے، یعنی جو کمانا تھا، پیسے بنانے تھے، ایک بڑا گھر بنانا تھا، ایک بڑی گاڑی لینی تھی، یہ شاید خواب بھی آپ کے نہیں تھے، یہ معاشرتی خواب تھے جس کو آپ پورا کرنے پہ لگے رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی گزار سکیں گے، اور جن مجبوریوں کے تحت آپ کام کر رہے ہیں وہ مجبوریاں کم ہو سکیں، اور آپ لوگ اچھی زندگی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔